بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل بڑا اہم دن تھا، اس لیے کہ پاکستان فوج کے سربراہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ اس پورے سیاسی نظام کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا، اور اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب گئے ننکانہ صاحب میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی اپنا جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے، مستقبل میں وہ کیا دیکھتے ہیں، کس قسم کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے بھی جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا اس ملک میں اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی۔ اب جب پوری ان کی سٹیٹمنٹس میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ہمیں جنرل عاصم منیر اور نواز شریف صاحب کی جب ہم سٹیٹمنٹس کا موازنہ کرتے ہیں، تو ان کی جو اپروچ ہے ملکی سیاست کے حوالے سے، اس میں بہت ہمیں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں۔ بالکل ایک کلیئر سٹانس ہے جنرل عاصم منیر کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس میں جو نمبر گیم ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس میں انہوں نے حوالہ دے کے یہ کہا کہ جب گورنمنٹ پچھلی گئی، یعنی وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف ریفر کر رہے تھے کہ 172 کا میجک نمبر جب مخالفین نے لے لیا تو وہ ان کی حکومت چلی گئی، اور اس وقت یہ چاہیے تھا عمران خان صاحب کی جماعت کو کہ وہ 172 کا نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کو سسٹم سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جنرل عاصم منیر نے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں وہ یہاں پر اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے نکال دیا گیا، تو جنرل صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ملک کو توڑنے کی کوشش کرے، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو کس طرح اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کرے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جو بندہ جس کو عوام نے الیکٹ کر کے حکومت میں بھیجا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ نقصان کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس کو ووٹ کے ذریعے مڈ ٹرم میں یا 1 سال کے بعد یا کسی بھی مدت میں تعین کر کے اس کو ہٹانے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ اب یہ بڑا کلیئر ایک موقف ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی 5 سال کے لیے الیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، یہ تبھی ممکن ہوگا اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس کو انہوں نے کہا کہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملک کو نقصان پہنچائے۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مجھے کیوں نکالا، وقت ختم ہونے سے پہلے مجھے کیوں نکالا، اور اگر حکومت چلتی رہتی تو آج کوئی ننکانہ میں کوئی غریب نہ ہوتا، اور ہر گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، روٹی جو ہے وہ نان جو ہے وہ 4 روپے کا ہوتا، اور کوئی بے روزگاری نہیں ہوتی، اور یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ امیر ہوتا۔ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب حافظ آباد میں تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت کو وقت سے پہلے ختم نہیں کیا جاتا تو وہ تو جناب یہاں پر تو کوئی بندہ غریب ہی نہ ہوتا، وہ تو سب کچھ۔ تو ایک جو ہمیں ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک واضح ایک مختلف آراء ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں الیکٹ ہو جاؤں یا کوئی بھی الیکٹ ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو جائے، 5 سال اس نے پورے کرنے ہیں، کیونکہ اس کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے، اور بالکل کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ ان کی جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جس میں انہوں نے ایک پورا نعرہ بھی لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، اور وہ بار بار انہوں نے کہا کہ پھر مجھے نہ صرف نکالا گیا، مجھے سزا سنائی گئی، اور پھر اس کے بعد مجھے لندن میں ایگزائل میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ان کی اجازت دی جا سکتی، اور ہم ایسا کام کریں گے سیاست میں، اور ہم یہ انشور کریں گے، اور یہ ہسٹورک ہوگا۔ اب وہ اس کو کہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال اپنا ٹینیور پورا کرے، اس کے لیے بندوبست کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ایک ہسٹورک ہوگا، جبکہ جنرل عاصم منیر ان کی جو رائے ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے اس میں۔
اور بلاول بھٹو نے جو بات کہی وہ ان کا نواز شریف سے بڑا ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے اگر میں آتا ہوں وزیر اعظم تو حرام ہوگا کہ کسی کی ماں بہن کو ہم گرفتار کریں، اور کوئی جو سیاسی کوئی قیدی ہو بالکل ایسا ہم نہیں کریں گے اور یہ حرام ہوگا۔ اور وہ پاناما پیپرز پر بھی تنقید کر رہے ہیں، پاناما اسکینڈل میں بھی انوالو ہونے پر نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن انہی کے جو قمر زمان کائرہ صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ بڑی زیادتی ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ۔ اور یہ بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ تو ایک سیاست ہے، وہ ایک سیاسی تقریر ہے۔ تو یعنی قمر زمان کائرہ صاحب کہ بقول جو بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ماں بہن کو نہیں پکڑیں گے اور کسی سیاست کی بنیاد پر کسی کے خاندان کو نہیں پکڑیں گے اور کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، تو یہ کہہ رہے ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب کہ یہ ایک صرف سیاسی تقریر ہے، اور بلاول جو ہیں وہ نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں پاناما پیپرز اور پاناما اسکینڈل میں ملوث ہونے پر، جبکہ قمر زمان کائرہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک کنفیوژن پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اور یہ میں ان کی تقریریں جو ان کا جو کنٹینٹ ہے اس کی بنیاد پر یہ میں بات کر رہا ہوں، جو کہ پورے میڈیا میں ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اب ایک افسوسناک واقعہ کا میں ذکر کروں گا، مخدوم جاوید ہاشمی، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ایک بات کہی ہے، جو میرٹ پہ انہیں جو بات صحیح لگی ہے وہ کہی ہے انہوں نے۔ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے مشرف کے دور میں، اور ان کو وہ باغی بھی قرار دیے گئے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی، ان کو مارا پیٹا بھی گیا، لیکن انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ نواز شریف کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ معاملات خراب ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ سے ہی کام نہیں کر رہی، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے، اور جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا اور اس میں جب ان کو یہ ایک شبہ ہوا یا انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، میں نہیں ایسا کرتا، میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ساتھ ہے اس کی بنیاد پر جو سیاست ہے میں اس کے خلاف ہوں، اور وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ اور اس میں خیر کلثوم نواز صاحبہ کا بھی بڑا عمل دخل تھا، وہ بہت احترام کرتے تھے جاوید ہاشمی صاحب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا، اور کلثوم نواز صاحبہ بھی بڑی شفقت کرتی تھیں جاوید ہاشمی صاحب پر۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہاں پر مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کیونکہ نواز شریف کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا عمران خان حق پر ہے اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور انہوں نے الیکشن سے بھی وہ دستبردار ہو گئے اور جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو رات مخدوم رشید پہ ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا۔ اب آپ مجھے بتائیے، وہاں پر ان کے داماد کو گرفتار کر لیا، ان کے نواسے کو گرفتار کر لیا، اور ساری جو ان کے ملازمین ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ کون سی سیاست اور یہ کون سے نگران ہیں، یہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو چن چن کر یہ اس طرح مارنے کی، ان کو پکڑنے کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش، بڑا ہی افسوسناک، گھر میں توڑ پھوڑ کی، ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ یہ ایک سیدھی غنڈہ گردی ہے، سیدھی یہ پولیس گردی ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں، لیکن کیمپین جو ہے وہ اب جاری ہے اور لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ تحرک پیدا ہو گیا پنجاب میں بھی پی ٹی آئی میں۔ اب اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے